رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي موضع الآخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اگست کا یہ مہینہ موجودہ صورتحال میں شرعی اعتبار سے بھی اور تاریخ پاکستان کے اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کا متحمل ہے. ایک ذمہ دار شہری کو اور ایک مسلمان کو ان مہینوں میں ہونے والے اہم ترین تاریخی واقعات اور حالات جو اسلام کی نصرت، اسلام کی سربلندی، دین کی نشر و اشاعت میں وہ عظیم اقدام ہے جو دور صحابہ اور دور نبوی علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے. وہی قومیں اپنے مستقبل کو کامیاب کر سکتی ہیں اور اپنے حال کی زندگی کو درست گزار سکتی ہیں جنہیں اپنی تاریخ سے واقفیت ہو، جن کو اپنے روشن ماضی سے ان کا تعلق ہو. روشن ماضی سے روشنی لے کر بندہ اپنی حالیہ زندگی اور مستقبل زندگی کو فتنے، فسادات، الحاد و بے دینی اور بدعملی کی اندھیری اور ظلمتوں سے نکال کر صراط مستقیم اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے نور سے خود کو مستنیر کر سکتا ہے. کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ مومنوں کا مددگار ہے اور اللہ مومنوں کو ظلمت سے نکالتا ہے نور کی طرف. تو اللہ رب العالمین مومنوں کا مددگار ہے. قرآن کریم کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ رب العالمین جل وعلا مومنین کا مددگار ہے، ناصر ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور،
اللہ اپنے بندوں کو، مومنین کو ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے، کفر، الحاد، بے دینی، گمراہی کے اندھیروں سے اپنی رضا، اپنی پسندیدگی کے چراغ اور نور کی طرف لاتا ہے۔ اس میں قرآن مجید ہے وہ نور، سنت رسول ہے وہ نور، خاص طور پر حضور کا زمانہ وہ نور ہے، صحابہ کا زمانہ، اہل بیت کا زمانہ وہ نور ہے، اور پھر اس نور پر جو اکابر چلے، جو اللہ کے محبوب چلے، ان کی تاریخیں نور ہیں، ان کی زندگیاں نور ہیں، ان کی تحریک نور ہے، ان کے اقدامات نور ہیں۔ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ شیطانی وسوسے اور ابن زیاد اور یزید کے چکر میں پھنسنے کی بجائے لالچ اور ہوس کے دلدل میں پھنس کے وقتی فائدہ لے کر ہمیشہ کی بربادی کا سودا کرنے کی بجائے وہ وقتی برداشت کر جائے اور ہمیشہ کا سکون لے جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام انوار اور نور کی جو کڑیاں ہیں اس سے اپنی زندگی کا نور حاصل کرے۔ اس تفصیل کے ساتھ یہ مہینہ جو اگست کا ہے، محرم الحرام شریف اس میں موجود ہے، عاشورہ شریف گزر گیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرات اہل بیت کی بے لوث خدمات کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی مہینے کے اندر 14 اگست گزرا جو آزادی پاکستان اور اس وطن عزیز و اس نعمت عظمیٰ کے تشکر کا دن تھا۔ اسی کے ساتھ کیونکہ سال بھر میں یوں ہوتا ہے کہ کچھ دن بدلتے چلے آتے ہیں، گزشتہ سال شاید ہم نے یہ پروگرام سپٹمبر کی طرف جا کر کیا تھا، لیکن ہر سال 15 سے 20 دن کی کمی ہونے کی وجہ سے اسلامی مہینے اور شمسی مہینوں کے اندر یہ تقابل آتا ہے۔ تو اگست کے اس مہینے کا ایک روشن باب جس سے تمام مسلمانوں کو واقفیت ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا اپنے مقدمے کے اندر کہ تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ بلکہ یوں سمجھ لیجئے اس کو کہ شرعی ضروریات کے حوالے سے اور تحریک پاکستان اور پاکستان کی تاریخ کے توازن کو جاننے کے حوالے سے یہ مہینہ اور اس کے بعد آنے والا سپٹمبر کا مہینہ یہ بہت قابل توجہ مہینہ ہے۔ جو اپنی دولت بچانا چاہتا ہے وہ رات کو بلب جلا کر رکھتا ہے اور بار بار وہ کھنکارتا ہے تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ بندہ جاگ رہا ہے۔ چوکیدار اپنا عصا اور اپنا ڈنڈا زمین پر مارتا رہتا ہے تاکہ آنے والے چور کو پتا چلے کہ یہ غافل نہیں ہے اور یہ بیدار ہے۔ تو لہٰذا جو اپنے ایمان کو شیطان اور بدمذہبیت اور الحاد اور آج کل دیکھیے کیا کیا فسادات آ رہے ہیں، اس سے اگر بچانا چاہتا ہے تو وہ تاریخ کی طاقت کو لے کر اور اپنے اسلاف کے اس نور کو لے کر اپنے اندر بیداری رکھے تاکہ دشمن اس کے قریب، شیطان اور اس کے کارندے اس کے قریب نہ آ سکیں، اور یہ خود بیدار رہے کہ میں کس سے مل رہا ہوں، یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا فکر ہے، میں کن کا ہوں، میری کیا فکر ہے، میری وابستگی کس کے ساتھ ہے۔ تو تاریخ کے یہ قیمتی نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے جس سے بندہ جو ہے کہ وہ درس حاصل کرتا ہے۔ ان تمہید کو اگر ذکر کریں گے تو سارا وقت گزر جائے گا، لیکن امید کرتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اگست کا آج سے 121 سال پیچھے چلے جائیے، جس طرح یہ 2021 چل رہا ہے تو ٹھیک آج سے 121 سال پیچھے چلے جائیے، یعنی 1900 صدی ہجری، 19 سنچری کی طرف آپ چلی جائیے، بھی شروع ہوا اس وقت 25 اگست 25 اگست 1900 کو ایک بہت بڑا کام، ناموس رسالت کی تحریک کا، ختم نبوت کی تحریک کا، اس پاکستان کی سرزمین اور لاہور کی سرزمین پر، لاہور کی سرزمین تو حضرت داتا صاحب کے صدقے ایسی پرنور زمین ہے، تو 121 سال پہلے وہاں ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے نے قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت پر، دشمنوں کے داخل ہونے پر، ان کے انتشار پر ایسی مضبوط فصیل اور دیوار باندھ دی کہ دشمن ان فصیلوں کو ٹاپ کر جناب رسول اللہ کی عزت پر حملہ کرنا چاہے گا تو قوم
اس دیوار کی مضبوطی سے ناموس رسالت کی حفاظت کرے گی اور خود کی حفاظت کرے گی۔ میری مراد یہ ہے کہ انگریزوں کا کاشت کردہ وہ شجرہ خبیثہ ملونہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے اہل ایمان کو چیلنج کیا تھا مناظرے کا اپنی جھوٹی نبوت کی درستگی کے لیے۔ یہ کوئی سیاسی بیان نہیں، میں نے پہلے پڑھی تمہید پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین کس طرح ظلمت سے اپنے بندوں کو نور کی طرف نکالتا ہے۔ تو بالکل سستی کاہلی اور ذہن کو معطل اور بالکل بدھو بننے کی بجائے غور سے ایک ایک بات کو آپ سنیے کہ جو بات قیمتی آپ تک منتقل کی جا رہی ہے۔ ہم چاہتے تو کوئی اور چیز بھی بیان کرتے، لیکن ان تمام چیزوں کی بنیاد ان اسلامی تاریخ پر ہے۔ ہمارے ملک کو چند سازشوں نے گھیرا ہوا ہے اور وہ آہستہ آہستہ نصاب میں، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ان باتوں کو بھلا رہے ہیں، لیکن کل بھی پاکستان اور دین کی حفاظت ممبر سے ہوئی تھی اور آج بھی انشاءاللہ پاکستان اور دین کی حفاظت اسی ممبر اور آستانوں سے ہوگی۔ 25 اگست 1900، آج سے 121 سال پیچھے چلے جائیے، لاہور کی سرزمین پر تاجدار گولڑا حضرت سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو اس نے شیخی بگاری تھی کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، تو اس کے جھوٹے نبوت کا جو اس نے دعویٰ کیا تھا اور مناظرے کا چیلنج کیا تھا، تو تمام مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت تاجدار گولڑا قطب الاقطاب سرکار سید پیر مہر علی شاہ صاحب الحسنی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت اتارے، آپ راولپنڈی اسلام آباد گولڑا شریف سے روانہ ہوئے اور آپ 25 اگست کو لاہور کے اندر وہاں پر پہنچے، جو جگہ مرزا ملعون سے کے ساتھ مناظرے کی طے پائی تھی۔ مرزا آنے سے بھاگ گیا اور 27 اگست کو ٹھیک اس کے 2 دن بعد بادشاہی مسجد کے اندر ایک تاریخی فتح مناظرہ کا گویا کہ اہتمام ہوا، اور وہ یوں تھا کہ جس کو آپ کہیں کہ یوم الفرقان، یوم بدر تھا۔ بادشاہی مسجد علماء اور مشائخ سے بھری ہوئی تھی، 60 سے زیادہ علماء کی تقریضات پر مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت پر مسلمانوں کا اجماعی فتویٰ جاری کیا گیا، اور اس کا صحرا تاجدار گولڑا سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر آتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ میں اپنی نبوت کو ثابت کروں گا جو جھوٹی نبوت ہے، اور میرے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا، اگر آ گیا تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تو سرکار گولڑا علیہ رحمت نے، جس طرح کہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ ہمیں بے غیرتی کی صوفیت نہیں آتی، اگر ہم دین پر ہیں تو رسول اللہ کی عزت کے لیے، یہ نہیں کہ رسول اللہ کی عزت کی بات آ جائے تو بندہ ادھر ادھر بغل جھانپے، تو فرمایا کہ ہمیں بے غیرتی کی فقیری نہیں آتی۔ لوگ رسول اللہ کے گریبان تک ہاتھ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر آستانے اور مریدوں کو جمع کر کر بیٹھے رہے۔ سرکار گولڑا علیہ رحمت وہاں سے روانہ ہوئے اور آپ دارالعلوم نعمانیہ جو ایک مرکزی دارالعلوم ہے وہاں پر آپ نے قیام کیا، اور آپ کے آنے سے بڑا عجیب لطف تھا۔ آپ کا آنا ایک ایسی دہشت، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بدر کے اندر پہنچے تھے اس کی نیابت تھی کہ آپ کے چند سادہ لباس والے صوفی درویش بزرگ علماء آپ کے ساتھ تھے۔ ان کی دہشت مرزائیت پر اور جھوٹے انگریزوں پر ایسی تھی کہ مرزا کے لوگوں نے مناظرہ 25 کو ہونا ہے، 24 کو انہوں نے لاہور کی دیواروں پر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے لکھوا دیا تھا کہ پیر مہر علی شاہ مناظرے سے فرار ہو گیا۔ آپ جب وہ گلی سے گزرتے تو مسکراتے تھے اور فرماتے تو مناظرہ تو کل ہونا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو بڑی فحش شکست ہوئی کیونکہ وہ آیا نہیں۔ اس نے بعد میں یہ بات گڑی کہ مجھ پر یہ بات خدا کی جانب سے معاذ اللہ اتاری گئی کہ مہر علی شاہ پشاور کے اڑیل پٹھانوں کو لے کر آیا تھا اور میری جان کو خطرہ تھا، لہٰذا میں نہیں آیا۔ لیکن حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا 25 کو وہاں پر آنا اور اس جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ملعون کے سامنے کھڑا ہونا، کئی ہزار قادیانیوں کو اسلام نصیب ہوا اور انہوں نے توبہ کی، اور ان کے سامنے مرزا ملعون کا جھوٹ اور فریب واضح ہوا۔ میں آج کے دن تحریک ختم نبوت کے ان تمام بزرگوں کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رات میں پڑھ رہا تھا تو بڑے بڑے علماء ملتان شریف کے، بھاولپور کے، یہ تمام علاقوں کے علماء نے جو تحریک کو ابتدائی طور پر زندہ رکھا، اور
اس کا اختتام آگے آنے والا مہینہ جو ہمارا ہے سپٹمبر کا 7 سپٹمبر 1974 میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا اقدام، وہ اپنے دور میں چلتے ہوئے امام ربانی مجد الفسانی کا وہ پہرا جو اکبر ملعون نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے مقابلے میں ہوتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی تمام تحریکوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، چاہے وہ 25 اگست 1900 ہو یا 27 اگست 1900 ہو، ان تمام معاملات سے یا 1958 ہو، وہ تمام کوششیں جو مسلمانوں کی تھی، جہاں 500 سال کی فکر کے بعد یہ آزاد ریاست لی گئی، وہیں پر ختم نبوت کو ایک قانونی درجہ، آئینی طور پر زمینی قانون بنا دیا جائے۔ اللہ کا تو قانون ہے، اس اللہ کے قانون کو کسی کاغذ ٹکڑے اور اسمبلی کی حاجت نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اگر ایک اسلامی ریاست لی گئی ہے تو اس ریاست کا ایک کاغذی قانون بھی بن جائے۔ یہ تمام جد و جہد اپنی تکمیل پر پہنچی، اور 7 سپٹمبر 1974 کو بحمد اللہ تعالی پاکستان جس مقصد کے لیے لیا گیا، اس کا ایک بہت بڑا مقصد اپنی تکمیل پر پہنچا، اور ہماری آئین میں یہ بات درج کر دی گئی کہ غلام مرزا احمد قادیانی، چاہے وہ لاہوری گروپ ہو جو اس کو مجتہد یا مہدی کہتا ہے، یا ربوہ گروپ ہو جو اس کو نبی کہتا ہے، یہ دونوں غیر مسلم ہیں اور یہ اقلیت ہیں، اور ان کو مسلمان کہنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ آگے سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر اس کی تشریح ہوئی، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1982 اور 83 کے اندر مزید اس کی تشریحات میں یہ بات اسی قانون کے تحت پاس کی گئی، اور اس کے اضافات کیے گئے کہ قادیانی جب غیر مسلم ہیں تو وہ مسلمانوں کے سمبل، کسی بھی علامت، اذان، نماز، مسجد یا بول چال میں جو مسلمانوں کی علامت ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، کسی بھی مسلمانوں کے شعار کو وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس کی بنیاد ماضی قریب کے اندر 25 اگست پر رکھی گئی، اور 25 اگست 1900 میں رکھی گئی، اور 7 سپٹمبر 1974 میں اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ یہ پورا ورک فریم ہے ختم نبوت کا، جو تاریخ آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ آج اگر کوئی ملعون ان کو لے کر جو بھی کردار ادا کرے یا ان کے لیے بات کرے تو وہ آئین کا غدار ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا وزیر خارجہ ہو، وزیر داخلہ ہو۔ بحمداللہ تعالی عوام پاکستان آئین کی پابند ہے۔ یہ تو 5 سال کے لیے جھوٹے آتے ہیں، یہ تو سلیکٹڈ ہوتے ہیں الیکشن۔ میں کہتا ہوں ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ آ کر اپنی مرضی کا کسی جگہ پر شہر منتخب کرے اور ختم نبوت پر کے چاہنے والے کھڑے ہو جائیں، اگر وہ جیت جائے تو ہم یہ مسلح چھوڑ دیں گے۔ یہ تو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، پاکستان ان کا ہے ہی نہیں، بولنگ کرائے آئے اور چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تاریخ آپ کو یاد رکھنی ہے، یہ کوئی جذبہ، کوئی غصہ وہ نہیں ہے۔ اسی لیے مسجدیں ہوتی ہیں، جو بات ہم کر رہے ہیں نا، اسی لیے مسجد ہوتی ہے، اسی لیے نماز ہوتی ہے۔ اگر اس سے ان باتوں کو نکال دیا جائے تو پھر کیسی نماز، کیسی داڑھی، کیسے مسلمانی؟ جب رسول اللہ کی ختم نبوت اور حضور کے دشمنوں کو اپنے سے دور کرنا، اور بالخصوص مرزا غلام احمد قادیانی جیسے ملعون کو پیچھے ہٹانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ امت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اس تاریخ کا چھوٹا سا حصہ بیان کرنے کے بعد، امت میں ہزارہا اختلافات ہوئے، لیکن امت اس بات پر ہمیشہ متفق رہی ہے اپنی تحریر اور قول کے ساتھ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ پر نبوت کے دروازے اور کھڑکی بند کر دی گئی، آپ پر نبیوں کے آنے کا راستہ بند کر دیا گیا۔ آپ خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں۔ خاتم کا معنی ہے آخر، اور خاتم کا معنی ہے آخر کرنے والا، تو دونوں قراتیں جائز ہیں، خاتم النبیین اور خاتم النبیین۔ تو خاتم پڑھیے یا خاتم پڑھیے، خاتم تا کے زبر کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہے آخر، اور خاتم آخر کرنے والا۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی جدید نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے یہ ہمت کرنے کی کوشش بھی کی تو امت نے اس کو ایسے اکھاڑ کر پھینک دیا جس طرح کہ ایک کوئی گندا سا پودا فصل کو خراب کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کی بڑی بڑی پتیوں کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی بیلوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ ایک سمجھدار شخص اس کو زمین سے اکھاڑ کر فصل کو بچانے کے لیے کنارے میں کچرے میں پھینک دیتا ہے۔ تو مسلمانوں نے ختم نبوت اور حضور کی نبوت کے مقابلے میں کسی بھی صورت میں نبوت کے تصور کے دعوے کرنے والے کو ایسے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے جس طرح کہ فصل کو صاف کرنے کے لیے کسی گندے اور ناپاک پودے کو اٹھا کر
پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمہ کذاب جو رسول کریم سے، آج لوگ کہتے ہیں قادیانی تو حضور کو رسول مانتے ہیں، ہم نے کہا یہ تو دھوکہ ہے۔ مسلمہ کذاب جس نے حضور کے دور پایا اور اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا، وہ حضور کو رسول کہتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ رسالت تقسیم ہو چکی ہے، آدھی حضور کے پاس ہے اور آدھی میرے پاس ہے۔ اس کے وہاں مسجدیں بنائی گئی تھی، اذانیں ہوتی تھی، نمازیں ہوتی تھی، سارے معاملات ہوتے تھے، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی نبوت کے مقابلے میں خود کو نبی جس درجے میں ہونے کے اس دعوے کو اس قدر ناپسند کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت مولا علی تک اور حضرت مولا علی سے لے کر ایک آخری صحابہ تک اس روشن زمانہ اسلام کے لیے قرآن کا درجہ رکھتا ہے۔ اجماع صحابہ مسلمانوں کے نزدیک قرآن کا درجہ رکھتا ہے۔ اس روشن زمانے نے اس بات کو ثابت کیا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب تک اس کی گردن کاٹ کر اس کا خون نہ بہایا، اس وقت تک وہ امت سکون سے نہیں بیٹھی، اور ہمیشہ یہ ہوا۔ ابھی قادیانی پھدکیں گے کہ آپ گردن کاٹنے کی بات کرتے ہیں، میں نے کہا ریاست نے کاٹی ہے، کاش ہم اسلامی ریاست میں نہ ہوتے تو شاید یہ کام ہم کر جاتے، لیکن آئین مکمل ہو چکا ہے، قانون آ چکا ہے، تو شرعی سزا اس پر یہ بنتی ہے، اور یہ تمام امت کا اجماع ہے کہ جو حضور کے مقابلے نبوت کا دعویٰ کرے اس کی سزا وہی ہوگی جو مرتد کی ہوتی ہے۔ اور یہ حضور کو سب کرنے کی طرح ہے، تو من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کے لیے اہانت کی بات کرے، بعض لوگوں کے پیٹ میں مروڑ آ جاتا ہے یہ روایت صحیح ہے، میں نے کہا تھوڑی شرم کرو، آپ روایت کے معنی کی طرف توجہ کرو۔ ایک ہوتی درایت اور ایک ہوتی روایت۔ درایت کے اعتبار سے یہ لفظ بالکل درست ہے کہ جو حضور کی اہانت کرے گا تو کیا اس کو منہاجی اپنا ابا بنائیں گے؟ جو حضور کی اہانت کرے گا اس کی سزا قتل ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جملہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، شرعی قانون کو بیان کرتا ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو نبی پاک کی اہانت کرے گا اس کے لیے یہی سزا قرآن نے رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ میں فقاتلوا ائمۃ الکفر، فرمایا جو نبی کی پر تہمت لگائے، چاہے وہ ذمی ہو، اقلیت ہو، اور مسلمانوں کے نے اس کا ذمہ لیا ہو اور ریاست مسلمانوں کی ہو، لیکن جب اللہ رسول کو وہ گالی دے دے گا معاذ اللہ تو ذمہ ٹوٹ جائے گا، اور ریاست کے امیر کی یہ ذمہ داری قرآن کہتا ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر، فرمایا جتنے وہ لوگ ہیں ان کو سزا میں قتل کیا جائے گا۔ اور یہ قتل کی بات کوئی جدید نہیں ہے، یہ تو بائبل کے اندر بھی موجود ہے۔ بائبل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ لفظ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نجومی کی توہین کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نجومی کی توہین پر قتل کیا جائے گا، تو نجومی اس دور میں اگر معاشرے میں اہمیت رکھتا تھا تو اس کی توہین کرنے والوں کو سزا بطور قاضی قتل کی دے گا، تو نبی کا رتبہ کتنا بڑا ہوتا۔ اور اگر یہ بات سخت لگتی ہے تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، یہ بائبل کے اندر موجود ہے، فرمایا اپنا بٹوا بیچو، اپنے کپڑے بیچو، اپنا سامان بیچو، اور تلوار اٹھا کر ان کو قتل کرو۔ تو پتا چلا کبھی قتل کرنا اخلاق ہے اور کبھی قتل کرنا دہشت گردی ہے۔ ہر دفعہ قتل کرنا دہشت گردی نہیں۔ یہ جو بارڈر پر کھڑے ہو کر ہمارا جوان دشمن پاکستان کو گولی مارتا ہے تو یہ دہشت گردی ہے یا امن کا پیغام ہے؟ امن کا پیغام۔ تو لہٰذا کبھی اسلحہ اٹھانا اور قتل کر دینا یہ اخلاق ہے، کبھی یہ دہشت گردی ہے۔ اس چیز کو نظریے پر دیکھا جاتا ہے کہ کس نظریے پر یہ کام ہو رہا ہے اور کون یہ کام کر رہا ہے۔ اسلامی ریاست کے امیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے، اور آپ نے مسلمہ کذاب کو پیوند خاک کیا، اور اسی طرح جب بھی جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا امت نے اس کو کبھی معاف نہیں کیا۔ یہ تو انگریزوں کا کاشت کردہ پودا ہے جس کو انگریز بچا گئے، اور وہاں کے پڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ لیکن چاہے تم پاکستان کی کرسی پر مسلط ہو جاؤ، پاکستانیوں کے دل پر اگر کوئی چیز مسلط ہے تو وہ اللہ کی توحید اور عشق رسول ہے۔ اگر آپ عزت چاہتے ہو تو جو اللہ اس کے رسول کی عزت ہے اس کی فرمان برداری کرو۔ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت پر پہرا دے گا، جو رسول اللہ کی عظمت کو مانے گا۔ کوئی دہشت گردی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ سیاسی جماعتیں بھی تو اپنے کسی کو جب پروٹوکول دیتی ہے جب ان کے کسی بندے کو عزت دی جائے،
ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو ان کے بندوں کے خلاف ہو ان کے خلاف تو FIR ہو جاتی ہیں، ان کے خلاف تو کیسز ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کانسیپٹ تو بالکل آ گیا نا کہ ایک قانون تو بن گیا کہ جو آپ کے کسی عزیز کے خلاف بات کرے آپ اس کے خلاف ہوں گے. تو یہی قانون مسلمانوں کا ہے کہ جو ہمارے نبی کے گریبان تک ہاتھ لے کر آئے گا، چاہے وہ خان ہو یا چنگیز خان ہو یا افلاطون ہو، وہ ہمارا دشمن قرار پائے گا. ہاں، جو آئین پاکستان کا دفاع کرے گا اور اس قانون کو لے کر چلے گا، چاہے وہ ہماری ہم تو ایسی سیاسی ہے نہیں، یعنی جماعت کے اعتبار سے فکری سیاسی ضرور ہے الحمدللہ، چاہے وہ ہماری جماعت میں ہو یا نہ ہو، ہم اپنی پگڑیاں اس کے قدموں میں رکھیں گے. ہم اس کی رنگ و نسل کو نہیں دیکھیں گے، رسول اللہ سے وفاداری کو دیکھیں گے. یہ کلیئر کٹ بات ہے، اس میں کون سی انتہا پسندی ہے، اس میں کون سا بیجا غصہ ہے؟ یہی تو درست بات ہے. اگر یہ درست بات نہیں ہے تو آپ جا کر کاروبار کرتے اس ٹائم پر مسجد میں کیوں آئے؟ اللہ کے لیے آئے ہیں. تو دین کا تقاضا یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ فرماتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ کافر اپنے بتوں سے اور اپنے پنڈتوں سے، اپنے پجاریوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا ان کا ادب کرتے ہیں جیسا ادب اللہ کا کرنا چاہیے. لیکن اللہ فرماتا ہے سب ایسے نہیں، والذین آمنوا، لیکن جو میرے مومن بندے اشد حبا للہ، وہ ہر رشتے سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. باپ سے زیادہ. باپ کو وہ عزت نہیں دیں گے جو عزت مجھے اور میرے رسول کو دیں گے. ماں کو وہ عزت نہیں دیں گے جو مجھے اور میرے رسول کو دیں گے. اور ماں باپ کو بھی اگر عزت دیں گے تو ماں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں دیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دیں گے. تو یہ قانون میں صرف عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کوئی انتہا پسندی نہیں، کوئی جذباتیت نہیں، کوئی غصہ نہیں، بالکل نارمل بات ہو رہی ہے. یہی تو ایک تقاضا ہے، قانون ہے. ایک بات، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. آپ پر نبوت ختم ہو گئی. حضور کی تشریف آوری کے بعد، سرکار کا دنیا میں اعلان فرما دینے کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا، کوئی جدید نبی، نیو نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور جو بدبخت اس دعوے کو تسلیم کر جائے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے. اس کی سزا، وہ اسی سزا کا مستحق ہے جو مرتد کی سزا ہوتی ہے. یہ شریعت مطہرہ کا ضابطہ ہے اور یہ قانون ہے. قرآن کریم کی 100 سے زیادہ آیات حضور کے آخری نبی ہونے کو بیان کرتی ہیں. میں ایک لطیفہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. انگریزوں کا ایک کاشت کردہ پودا ہمارے وہاں بھی ہے، گاندھی صاحب ایک جگہ پر کہہ رہے تھے کس طرح یہ جگہ بناتے ہیں قادیانیوں کے لیے قرآن اور درس کی بات کر کے. میں بڑا تعجب کر گیا اور میں بڑا حیران ہوا جب جاوید احمد گاندھی، لوگ اس کو زیادہ سنتے ہیں تو میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے اور آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. آپ اس پہ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں وہ چیز دکھانے کا حقدار میں ہوں. جس طرح میں اس ذمہ دار ممبر سے بات کر رہا ہوں، یہ کوئی سیاسی فرقہ واریت نہیں. ممبر بنتے اسی لیے، مسجد ہوتی اس لیے. اسی ممبر کے اوپر فاروق اعظم نے کیا تقریریں کی، کتابیں اٹھا کر دیکھیں. تو ممبر آج کے لوگوں کے نظام سے نہیں چلے گا، ممبر صحابہ کے مزاج پر چلے گا، اہل بیت کے مزاج پر چلے گا. اب آپ دیکھیے، گاندھی صاحب ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے پر 100 قرآن کی آیات ہیں. یہ خود کہتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ غلام مرزا احمد قادیانی نے حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا، لیکن ہم کچھ نہیں کہتے. آپ چکر بازی دیکھ رہے. 100 آیتیں بھی ہیں اور کہتے ہیں حضور کے، توجہ کیجئے گا ذہن آ جائے، حضور کے آخری نبی ہونے پر 100 آیتیں، جیسا میں نے بھی کہا. یہ بات وہی ذکر کرتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں کہ حضور کے آخری نبی ہونے پر 100 قرآن کی آیات ہیں جو نص ہیں، جو بتا رہی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا. پھر اس کے اگینسٹ میں بات کرتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. دو باتیں الگ الگ آ گئی. تو ان 100 آیتوں کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کی تو ایک آیت کا ایک حرف کا بھی انکار ہو جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا. لیکن کہتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. اب دیکھو کیسے راستہ بنایا اور کیسے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی ہمدردی پیدا کی. ہم نے کہا کہ جب 100 آیتیں موجود تھیں اور وہ انکار کر گیا اور آپ کچھ کر نہیں سکتے اور کوئی حکم نہیں، ہم تھوڑی کہہ رہے کہ ڈنڈا جا کر مارو، لیکن آپ قرآن کے مبلغ بنے ہوئے ہوں، جب آپ قرآن کی آیات پڑھ سکتے ہو تو اس کا نتیجہ کیوں نہیں دیتے کہ اس کے بعد نتیجہ کیا بنے گا؟ کہتے ہم اس کو کافر نہیں کہتے. تو ہم نے کہا جب نہیں کہتے تو ان 100 آیتوں کا انکار کرنے والا تو دور کی بات، ایک آیت کا بھی انکار کرے تو کیا ہوگا کہ ہم کچھ نہیں کہتے. جب نہیں کہتے تو پھر کیسا درس دے رہے ہیں آپ؟ کیوں میڈیا پر آ رہے ہیں آپ؟
یہ دیکھیں آپ بات آدھی کر کے آدھے رستے میں آپ کو چھوڑ دیا, مسئلہ چلا کر آدھے رستے میں آپ کو چھوڑ دیا, اس کا انجام نہیں بتایا تاکہ آپ گھومتے رہیں اس کے اندر اور اپنے ذریعے فیصلہ کر کے قادیانیت کے لیے کوئی راہ نکالی جائے. تو یہ سارے وہ ایجنٹ ہیں بالترتیب جو آئے دن میڈیا پر, یہ بڑے بڑے میڈیا چینل پر ان کے ایجنٹ موجود ہیں. آپ سب آج کل تو ہر چیز ایکسپوز ہو گئی ہے, سب کو پتا ہے کس کو کیا مل رہا ہے اور کیا مل رہا ہے اور خبر کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے نہیں آ رہی ہے. میں صرف نقوش دماغوں میں واضح کر رہا ہوں, اور میں آپ بھائیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ جب سب مان رہے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت نہیں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین, 100 آیتیں, تو مسلمانوں کا کیا قصور ہے جب ہمارا قرآن ہمارے نبی کے لیے 100 آیتوں میں یہ بات کرتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں, اور حضور کے بعد اگر نبی مان لیا جائے ان 100 آیتوں کا انکار لازم آنے پر وہ مسلمان نہیں رہے گا. تو ہمیں تو اتنا حق دیا جائے نا کہ قرآن ہمارا ہے, مسلمان ہم ہیں, نبی ہمارے ہیں, جو اس کا انکار کریں ہم اس سے دور رہیں. اس کے باوجود کہا جائے آپ دہشت گرد ہیں, آپ دہشت گرد ہیں, آپ دہشت, دولت ہماری لوٹی گئی, عزت ہماری پامال کی گئی, گریبان ہمارے پھاڑے گئے, اس کے بعد قصوروار ہمیں قرار دیا گیا, سزا ہمارے بزرگوں اور بچوں کو دی گئی ہے. تو یزید کے دور کو لوگ بھولے نہیں ہیں, کربلا میں کٹنے کے بعد بھی لوگ زندہ رہتے ہیں. تو یہ 4 شیڈول کی اوقات کیا ہوتی ہے, اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے. میں صرف دعوت فکر پر یہ بات کر رہا ہوں غیر جذباتیت سے, کہ جناب ظلم بھی آپ ایک طبقے پر کریں, ان کے حق کو چھینیں. حق قادیانیوں کا نہیں چھینا گیا, حق مسلمانوں کا چھینا گیا. ہماری قرآن پر زبردستی کی گئی, کس کے آگے جا کر ہم فریاد کریں؟ اکثریت میں ہم, ملک ہمارا, ہم کسی کا حق نہیں لینا چاہتے, ہم کسی کی گردن نہیں کاٹنا چاہتے, ہم کسی پر ڈنڈا نہیں اٹھانا چاہتے. حق ہمارا, حقوق ہمارے, اسی کو تار تار دیکھ کر دیا گیا. لیکن اسی حقوق کو جب ہم مانگنے کے لیے آئے کہ نہیں 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 یہ حق ہمارا ہے, یہ تعریف مسلمان کی نہیں ہو سکتی. مسلمان یہ ہوتا ہے کٹو اٹھو یہاں سے, تم چلو نکلو یہاں سے, تمہیں دیکھ لیں گے, فلانا کر دیں گے. تو اب آپ خود بتائیے, اسی ہمدردی کی وجہ سے کشمیر میں یہ کلین ہو گئے. کشمیر کا الیکشن جھوٹا الیکشن ہوا, کلین ہو گئے, ڈبے ان کے خالی بھر کر لائے گئے. جیتے وہ تھے جو حضور کی ناموس پر پہرا دے رہے تھے. شرم کر لینی چاہیے. یہ باتیں میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 25 اگست 1900 کو جو حضرت سرکار پیر محمد علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی نے پہرا دیا, میں کہتا ہوں علی زیدی کونسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں پر. وہ الیکشن چھوڑیے اور قانونی الیکشن ہو جائے, اور وہ کہہ دے کہ ہم قادیانیت کے سپورٹر ہیں, اور آ جائے میدان میں کھڑے ہو جائے. مسلمان جس نے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی وہ کہے گا گناہگار ضرور ہوں لیکن رسول کا غدار نہیں ہوں, تیرے منہ پر تھوکتا ہوں, میں ووٹ دوں گا تو اس کو دوں گا کہ شاید اس ووٹ کی وجہ سے خدا میرے گناہ معاف کر دے. آپ امت کے جذبات کو سمجھ ہی نہیں پائے, آپ سمجھ ہی نہیں پائے کہ پاکستان چاہتا کیا ہے, آپ سمجھ ہی نہیں پائے کہ امت کے جذبات کیا ہیں. امت یہ کہتی ہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. یہ کوئی جذباتیت نہیں, زمین نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے, جھوٹے کیسز نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے, تمام معاملات نے ثابت کر دیا ہے. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کسی غیر قانونی اقدام کی تائید نہیں کریں گے, لیکن یہ بات کریں گے کہ جو مدعا حق کا ہے اس حق کو پاؤں تلے نہ روندا جائے اور اس قانون کے خلاف سازش نہ کی جائے. تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ نے یہ بنیاد ڈالی تھی. اگر یہ ذمہ داری تمام مشائخ کی ہے, چاہے وہ گولڑا شریف سے مرید ہوں, قادری ہوں, چشتی ہوں, نقشبندی ہوں, تمام سلاسل کے بزرگوں نے, میرے دوستوں بزرگوں, یہ کام کیا. اب میں تاریخ, وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے, ورنہ میں چند احادیث آپ کے سامنے اس حوالے سے ذکر کرتا. میں ایک حدیث پاک بخاری شریف سے عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے, دیکھیں کتنی دلچسپ حدیث ہے. حضرت سائب بن یزید, یہ صحابی ہیں, ان کی عمر 94 سال تھی. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں ان سے ملنے گیا تو ان کی عمر 94 یا 96 سال تھی. تو میں نے ان سے یہ, لیکن وہ اس وقت بڑے مضبوط تھے اور ان کی کمر بھی جھکی نہیں تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے مضبوط 96 سال کے ہیں, اسی بخاری شریف کے اندر موجود ہے, 96 سال کے ہیں اور جناب آپ کی جو ہے وہ کمر تک بھی نہیں جھکی ہے, اور یہ اتنی مضبوطی آپ کے اندر جو ہے وہ آئی, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ اس بات کو خود ذکر کرتے ہیں. یہ بخاری شریف میرے سامنے کھول کے دیکھیے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ, فرماتا 40
94 سال ان کی عمر تھی. جلدن معتدلن, بازو مضبوط تھے, کمر جھکی بھی نہیں تھی. وہ کہتے قد علمت ما متعت به, وہ کہتے یقیناً آج اگر میرے کان بالکل صحیح سن رہے ہیں, آنکھیں اس عمر میں بالکل صحیح دیکھ رہی ہے, کمر بالکل صحیح ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قد علمت ما متعت به سمعی و بصری الا بدعاء رسول اللہ. فرمایا دراصل میری اگر آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہیں, اس 94 سال کی عمر میں بھی بالکل دور سے دیکھ لیتے ہیں, کان سے بالکل سن لیتے ہیں, کمر نہیں جھکی, وہ کہتے ہیں سب میرے نبی کی دعا کا صدقہ ہے. پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا ان خالتی ذهبت بی الی, میری خالہ جان مجھے رسول اللہ کے پاس لے گئی تھی. فقالت یا رسول اللہ, اور کہا تھا ان ابن اختی, یا رسول اللہ یہ میری بہن کا بیٹا ہے, شاکن بہت بیمار ہو گیا ہے, دیکھو کتنا کمزور ہو گیا ہے. فدعوا اللہ لہ, سرکار نے دعا کی. قال فدعا لی, میرے لیے دعا فرمائی. فرمایا وہ دعا میرے لیے بچپن میں کی تھی, یہ 94 سال میری عمر ہے, میری آنکھیں اتنی صاف ہے کہ میں دور سے دیکھ لیتا ہوں, میری کمر نہیں جھکی. یہی صحابی حضرت صاحب بن یزید, آگے ایک اور روایت امام بخاری اس کے ساتھ متصل لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ذہب تو بھی خالتی, جب میں دم کروانے حضور کے پاس اپنی خالہ جان کے ساتھ گیا تھا نا, تو کہتے ہیں جب حضور نے مجھے دم کر دیا, میری خالہ نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ ان ابن اختی وقع فمسح راسی, میرا یہ بھانجا بیمار ہو گیا ہے, تو سرکار نے میرے سر کا مسح کیا تھا. وہ دعا لی, میرے سر پر ہاتھ پھیرا, وہ دعا لی بالبرکہ, اور میرے لیے برکت کی دعا کی. ایسے سنیے جیسے آپ کے سامنے ہو رہا ہے. یہ 1500 سال پرانی بات ضرور ہے, لیکن یہ ایسے ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس یقین کے ساتھ اس حدیث پاک کو سنیے. یہ قصے کہانیاں پارینہ نہیں, یہ حدیث اس لیے کہ آپ اس یقین کو تازہ کر کے سنیے. صحابی کہتے ہیں کہ جب مجھے حضور نے دعا دے دی, فتوضا, حضور نے وضو فرمایا. فشربت من وضوئه, جو حضور کے برتن میں پانی بچ گیا تھا وضو کا, وہ میں نے پی لیا. ثم قمت خلف ظہری, حضور جو ہے وہ چند صحابہ سے بات کر رہے تھے, تو میں حضور کی پیٹھ کے پیچھے آ گیا. کہتے میں پیچھے فنظرت الی خاتم النبوۃ بین کتفیہ, میں نے حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر کو دیکھا. میں نے دونوں کندھوں کے درمیان, یعنی حضور گفتگو فرما رہے تھے تو جبہ مبارک تھوڑا پیچھے تھا, تو میں نے یوں کر کے جب دیکھا, تو کہتے میں بچہ تھا تو سرکار کے بالکل قریب آیا, تو میری نظریں حضور کی پشت انور کے درمیان اس ختم نبوت پر گئی. تو پوچھا گیا وہ کیسی تھی, کیسی دکھتی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں الحجلۃ من حجر الفرس, گھوڑے کو جب صحرا پہنایا جاتا ہے نا, تو حجلہ جنگی گھوڑے کے درمیان جب اس کے پیشانی پر پٹی باندھی جاتی ہے, تو یہاں ایک چمکیلی سی گوئے کی پٹی ہوتی ہے, اس کو حجلہ کہتے. تو فرمایا کہ وہ ایسا حجلہ دراصل میں پرندے کا نام ہے, لیکن بخاری میں یہ ہے کہ من حجلۃ الفرس, جس طرح کہ گھوڑے کے پیشانی پر وہ چمکتا ہوا ایک تمغہ پہنایا جاتا ہے نا, ایسا حضور کی پیٹھ پر وہ ختم نبوت کا نشان تھا. وقال ابراہیم الحمزۃ مثل زر حجلہ, زر کہتے ہیں عربی زبان میں انڈے کو, بیضا جس طرح انڈے کو کہتے ہیں نا, اس طرح زر بھی انڈے کو کہتے ہیں, اور حجلہ ایک پرندہ ہے. اس لیے امام ترمذی نے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا جیسے کبوتر کے انڈے کا سائز ہوتا ہے نا, سمجھانے کے لیے, کیونکہ جیسا ذہن ہوتا ہے اس طرح آہستہ آہستہ کر کے, تو آگے اس کی تشریح لائی گئی. جیسے کبوتر کے انڈے کا سائز ہوتا ہے, اتنا سفید اور چمکیلا, اتنا ہی سائز کا گوشت حضور کی دونوں پیٹھ کے درمیان ابھرا ہوا تھا, اور وہ ختم نبوت کی مہر تھی. بات کو ختم کرتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جب ذلیل ہوا تو اس نے ایک اشتہار شائع کیا, اور اس اشتہار میں اس نے یہ بات کی کہ 1907 میں پیر مہر علی شاہ مر جائے گا, اور آگے یہ بھی لکھا جو جھوٹا ہے نا وہ سچے کی زندگی میں مرے گا. اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو قبول فرمایا جو وہاں پر علماء نے دعا کی تھی. اور سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جملے ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں آنے چاہیے کہ جو آپ نے مناظرے سے پہلے ذکر فرمایا, اگر یہ میرے سامنے آ جاتا تو کیا ہوتا, جو ان کی روحانیت کے کمالات جو اللہ نے عطا فرمائے. لیکن مرزا کی زبان سے خود نکلا, پوری دنیا کے جھوٹے ملون مرزائیوں جو برطانیہ میں بیٹھے ہیں, جو اسکاٹ لینڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو لندن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ڈینمارک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو اٹلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تمام شیطانوں کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ کہاں پڑے ہوئے ہو. شیطان جب تک ہو جب تک تم اس جھوٹے نبی کے گستاخ کے ساتھ ہو,
لیکن ادھر آ جاؤ گے تو الاسلام یہدم ما قبلہ، اس نے اپنی زبان سے یہ کہا۔ 1907 میں پیر مہر علی شاہ مر جائے گا رضی اللہ تعالیٰ، اور جو جھوٹا ہوگا نا وہ سچے کی زندگی میں مرے گا۔ اللہ اکبر۔ 1908 میں مرزا خود ہیضے کے مرض میں بیت الخلاء کے اندر مر گیا، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد 25 سال زندہ رہے، اور اپنی طبعی اعتبار سے آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی 1908 میں اسی لاہور کے اندر، اور خود اس نے کہا تھا اگر میں جھوٹا ہوں، اگر میں سچا ہوں تو مجھے کوئی قتل کر دے گا، الٹی بات کی، تاکہ مجھے مار دے تو میری سچائی ثابت ہو جائے، تو اس کو علماء کہتے تو رک جاؤ، اس پر حملہ نہ کرنا، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میں کسی وبائی مرض میں مروں۔ اور وہی اس کی ساری کتابیں ہمارے پاس میں پڑی ہوئی ہے، اس میں موجود ہے کہ رات کو اس کو ہیضہ ہوا اور پیچس اس کو لگے، بار بار جاتا تھا اور آتا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا آخری دفعہ اس نے چارپائی پر ہی سارا کام کر دیا اس غلاظت میں، اور اسی غلاظت میں یہ واصل جہنم ہوا۔ اور یہ 25 اگر 1900 کی تاریخ یاد کیجئے، آج کون سا اگست ہے؟ آج کون سا اگست ہے؟ 27 اگست کا وہ دن تھا جس میں شاہی مسجد کے اندر فتح کا جشن منایا گیا، اور فتح کا جشن دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ایک نشان تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا نشان تھا، مولا مرتضیٰ اور کربلا والوں کی شہادت کا ایک نشان تھا۔ ہم نے کوئی تقریر بنا کر نہیں لائی، تاریخ یہ چل رہی ہے۔ آج جا کر لوگوں کو بتانا تجھے پتا ہے کون سی تاریخ ہے، وہ کہے گا آج تو 27، اس میں کیا ہوا کہ 27 وہ تاریخ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بدریوں کی مطابقت میں، ان کے تتبع میں، ان کے فیض سے، جس طرح بدر میں مٹھی بھر مسلمانوں کو کفاروں پر غلبہ دیا اور کفار زمین میں مٹا دیے گئے، اسی طرح 27 اگست اور 25 اگست دوبارہ سن لیجئے، 25 اگست 25 اگست 1900 اور 27 اگست 1900، آج سے 121 سال پہلے وہ واقعہ پاکستان کے اندر روح پذیر ہوا کہ چشم فلک نے پاکستان میں ایسا واقعہ نہیں دیکھا۔ انشاءاللہ اسی کے دم سے اور ان صوفیاء کے قدم میمونت کی برکت سے پاکستان سلامت رہے گا۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ان جذبات کو آپ سمجھیے، یہ پاکیزہ جذبات ہیں۔ حضور کی عظمت و شان کو قبول کیے بغیر اور اس مقصد کا احساس کیے بغیر ہماری نمازیں، روزے قبول نہیں ہو سکتے۔ بات اس جملے پر میں ختم کرتا ہوں، اللہ گناہگاروں کو بخشتا ہے، غداروں کو نہیں بخشتا۔ یہ سن لیجیے آپ، بندہ گناہگار مرتا ہے اسی کے لیے وہ غفور ہے، اور ایک چشمے رحمت فرماتا ہے کہ چھوڑ دو اس کو، فلاں جگہ اس نے غیرت کی بات کی۔ واللہ متواتر حدیثیں موجود ہیں، قرآن کی آیت موجود ہے، فرمایا کہ جو ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم لہم الامن، فرمایا جو ایمان لایا اور ظلم یعنی اس قسم کی غداری نہیں کی، فرمایا وہ کتنا بڑا بھی گناہگار ہو، قرآن کہتا اولئک لہم الامن، اللہ کہتا ہم نے اس کو امان دی ہے۔ تو وفاداری ایک ایسی چیز ہے، وفاداری کے سامنے بڑے بڑے قصور معاف کر دیے جاتے ہیں کہ چلو قصوروار ہے لیکن بندہ تو وفادار ہے۔ اللہ رب العالمین پاکستان کو سلامت رکھے، تمام اہل ایمان کو سلامت رکھے۔ قادیانیت کو آئین کے تحت اس مسئلے کو ڈیل کیا جائے، وہ غیر مسلم اقلیت ہے، وہ خود کو اقلیت تسلیم کرے، اور آپ کسی سائنٹسٹ کو لا کر کہیں کہ جناب یہ پاکستان کا فخر تھا، یہ مسلمانوں کا فخر تھا، وہ تمہاری سیاسی تماز کا فخر ہو سکتا ہے، وہ تو آئین کا منکر تھا، اس لیے کہ عبدالسلام خود کو جب کافر مانتا ہی نہیں ہے تو مسلمانوں کا ہیرو کیسے ہو سکتا ہے، اور آئین یہ کہتی ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، تو عبدالسلام تمہارا ہیرو ہو سکتا ہے، پاکستان کا ہیرو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ خود کو آئین کو تسلیم نہیں کرتا۔ کیا تم میاں مٹھو بنے ہو برطانیہ سے پیسے لینے کے چکر میں؟ عبدالسلام تو آئین کو نہیں مانتا تھا، تو اس کو تم بہت بڑا انعام دے رہے ہو کہ جناب وہ پاکستان کا ہیرو تھا۔ یہ پاکستان کی قوم کی تذلیل ہے، جس طرح ویکسینیشن میں تم نے تذلیل کی ہے اس طرح تذلیل کی ہے، اور مسلمان کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ جو آئین کا غدار ہو اور مسلمانوں کا غدار ہو۔ عبدالسلام مرتد کافر تھا، قادیانی تھا، وہ پاکستانی تو ہوا کر سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اب پاکستانی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خود کو مسلمان کہتا ہے اور آئین قادیانی کو غیر مسلم کہتا ہے، تو جو آئین کا مخالف ہو وہ پاکستانی ہو سکتا ہے؟
تو ہم تو قانون کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل والا بغیر کسی غصے اور جانبداری سے ہمیں اپنے مسلک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام شہدائے ختم نبوت، تمام نیک لوگ، عام لوگ بھی جن زمانے سے آج تک انہوں نے جو جد و جہد کی ہے، اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور صبح قیامت تک اللہ رب العالمین ہمیں غداروں اور بے وفاؤں سے محفوظ رکھے، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آپ حضرات نے گفتگو سنی، اللہ اس درس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔